کہ ان کو ٹی وی چینلز پہ واپس لایا جائے. اور چوتھا اور آخری مطالبہ ہمارا پاکستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر اسے میڈیائی مارشل لا قرار دے چکے ہیں. اگر صرف ایک ورکر، ابھی تو یہ بتا رہے ہیں نا، کل بھی ہمیں بریفنگ دی گئی کہ دیکھیں جی اس میں تو کوئی سزا نہیں ہے، فواد چوہدری صاحب کل کہہ رہے تھے، لیکن ورکر کو جرمانہ 5 کروڑ ہوگا اور مالک کو 25 کروڑ ہوگا، تو یہ خوف ہی کافی ہے. کسی کو یہ جرمانہ کسی ایک کو ہو گیا تو بعد میں تو اخبارات اور ٹی وی پہ صرف آپ سبزی کے ریٹ بتائیں گے، ڈرتے ہوئے کوئی اور خبر نہیں دے سکیں گے. ٹھیک ہے، تو ابھی تو انہوں نے تاریخ بتائی ہے، یہ قانون ہے. جب اس کی تشریح میں جائیں گے تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ سازش کے تحت انہوں نے اس کو میڈیا ڈیولپمنٹ کہا ہے. یہ میڈیا ڈنڈا اتھارٹی ہے کہ یہ پاکستان کے ہر اس شخص پر پابندی ہے جس کے ہاتھ میں یہ آج کل موبائل فون ہے. جو پاکستان کا اسٹوڈنٹ، جو وکیل، جو تاجر، جو عالم دین انٹرنیٹ یوز کرتا ہے وہ اس کے خلاف شکنجہ کش رہے ہیں، کیونکہ یہ تمام جرنلسٹ گواہ ہیں کہ اخبارات اور ٹی وی چینل میں 10% سے زیادہ آپ سچ نہیں بول سکتے. میں مولانا آپ کو بالکل حقائق کی بات بتا رہا ہوں. 90% بھرتی ہے کہ 12 صفحات کالے کرنے ہیں اور 12 گھنٹے کی نشریات چلانی ہے. اس میں سچ 10% میں نہیں ہوتا. پاکستان کے لوگ ہمیں گالی دیتے ہیں کہ یہ جرنلسٹ کیا کر رہے ہیں. تو سوشل میڈیا پھر بھی یہ تھا کہ لوگوں کو خبر کے لیے ایک سپیس دی گئی تھی، اب وہ بھی واپس لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے لیے RIUJ نے صدر پاکستان جب جوائنٹ سیشن سے خطاب کریں گے تو ہم نے اعلان کیا ہے ہم 1 دن پہلے یہاں جمع ہوں گے. یہاں سے ہم آزادی صحافت ریلی لے کر پارلیمنٹ ہاؤس تک جائیں گے. وہاں رات بھر دھرنا ہوگا. ہمارے جو ہم نے مسنگ اینگر پرسن کہتے ہیں، وہ فٹ پاتھ پہ اپنے شو کریں گے. اور صدر پاکستان کے خطاب کے بعد ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے حکومت کی کسی لولی پاپ کی، حکومت کی کسی تسلی کی. ہم از خود اس کے بعد اٹھیں گے اور PFJ اپنا پروگرام اناؤنس کرے گی کہ PFJ نے اپنا ایک چاک آؤٹ پروگرام کر رہی ہے اور ہم واپس آ جائیں گے. میری مولانا آپ سے التماس ہوگی کہ یہ پاکستان کی میڈیا کی آزادی کی تحریک بھی ہے، عدلیہ کی آزادی کی تحریک بھی ہے، شہری آزادیوں کی تحریک بھی ہے اور ہمارے روزگار کی تحریک بھی ہے. ہمیشہ کی طرح آپ سے ہمیں توقع ہے کہ آپ اس پوری موومنٹ میں ہمارا ساتھ دیں گے، ہمارا حوصلہ بڑھائیں گے. بہت شکریہ. ادھر دے دیں شکریہ صاحب آپ کا. مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے گھروں میں ایسی شخصیت بھی موجود ہیں جنہوں نے ضیاء الحق کے دور میں ایک منٹ ہے ذرا انہوں لا لینے میں مولانا صاحب انہوں نے آزادی اظہار رائے کے لیے جنرل ضیاء الحق کے دور میں نہ صرف قید و بند کی صورتیں برداشت کی بلکہ کوڑے بھی کھائے. میری مراد اپنے قائد ناصر زیدی صاحب سے ہے. اور ناصر زیدی صاحب آپ کو بتائیں گے کہ موجودہ دور میں کس طرح صحافت کو پابند سیاست کیا جا رہا ہے اور کس طرح سے زنجیریں بنائی جا رہی ہے. میں درخواست کروں گا ناصر زیدی صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. ناصر زیدی صاحب. قابل احترام مولانا فضل الرحمان صاحب، افضل بٹ صاحب، شکیل انجم صاحب، انور رضا صاحب، عامر سجاد، سید صاحب اور صحافی دوستوں، مولانا صاحب کے ساتھ آج کا نہیں برسوں کا ساتھ ہے. ہم جب 1978 میں کوڑے کھا کے جیلیں برداشت کر کے رہا ہو کے جب ملتان گئے تو ہمیں جس عظیم شخصیت نے پہلی دفعہ ریسیپشن دیا وہ مولانا مفتی محمود صاحب. اور مجھے
آج بھی یہ کہنے میں فخر محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے جب میں سٹیج پہ آیا تو مولانا مفتی محمود صاحب نے، حالانکہ وہ بیمار تھے اس زمانے میں، وہ ہمارے فنکشن میں آئے اور میرا ماتھا چوما۔ وہ لمس آج بھی مجھے جو ہے وہ میں محسوس کرتا ہوں کہ ایک ایسی عظیم شخصیت سے جس نے پاکستان کی تاریخ میں تمام ملٹری ڈکٹیٹرز کے خلاف وہ بہادرانہ جدوجہد کی، پاکستان کے عوام کی رہنمائی کی، پریس کی آزادی، جمہوری حقوق، قانون کی حکمرانی اور ان قوتوں کے خلاف بھی آواز بلند کی جنہوں نے جمہوری رویوں اور جمہوری قوتوں کا ساتھ دینے پہ ان کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی جو ہے اس زمانے میں پیدا کیا۔ مولانا آپ کو یاد ہوگا کہ 313 علماء نے کفر کا فتویٰ دیا تھا پیپلز پارٹی اور بھٹو کی قیادت کے خلاف کہ ان کو ووٹ دینا جو ہے وہ واحد جمعیت علماء اسلام تھی، مولانا مفتی محمود تھے جنہوں نے واضح سٹینڈ لیا تھا کہ کسی کو مسلمان کو کفر کا فتویٰ دینا جو ہے وہ درست کام نہیں۔ تو یہ وہ تاریخی حقیقت ہے جو جمعیت علماء اسلام کی جمہوریت کے ساتھ کمٹمنٹ اور جمہوری اور آئینی حکومت کے قیام کے لیے جو ہے ساری زندگی ان لوگوں نے جدوجہد کی، جیلیں برداشت کی، لیکن اصولوں کے اوپر کمپرومائز نہیں۔ مجھے وہ دور بھی یاد ہے جب میں MRD بنی 1981 میں، کتنا پریشر تھا۔ مولانا کی وفات ہو چکی تھی اور مولانا ہی کا جو ہوم ورک تھا MRD کے لیے کہ وہ تمام سیاسی قوتیں جو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، ان قوتوں کو ایک میز پہ جمع کیا اور MRD کی بنیاد رکھی۔ لیکن ان کی موت کے بعد جو ہے جس روشنی کو مولانا فضل الرحمان نے جو ہے بے شمار پریشرز کے باوجود، اس زمانے میں بہت پریشر تھا، سردار عبدالقیوم صاحب چھوڑ گئے تھے MRD اس پریشر کی وجہ سے، لیکن مولانا فضل الرحمان کی وہ بات مجھے ایک پریس کانفرنس میں، وہ پریس کانفرنس آج تک یاد ہے، جب مولانا نے کہا تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ MRD کی رہنمائی سے میں دستبردار ہو جاؤں، میں جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے لیے جدوجہد کروں۔ مولانا صاحب، آج پاکستان کا میڈیا جو ہے تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ بے شمار ہمارے ساتھی 10,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو چکے۔ سینسرشپ کی تلوار جو ہے وہ ہمارے اوپر لٹکا دی گئی، ہم پر پابندیاں جو ہے وہ انسٹیٹیوشنلائز کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ اس لیے بن رہی ہے کہ ملک میں میڈیا کو کنٹرول کیا جائے۔ یہ تاریخ ہے، آپ کو تو تاریخ کا پتہ ہے کہ پاکستان میں میڈیا جو ہے وہ ہمیشہ آن سلاٹ
کا شکار رہا، ہمیشہ سینسرشپ رہی ہے۔ ایوب خان کے دور میں پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس آیا، اسی طرح پہلے کی ایوب خان سے پہلے کی جو جمہوری حکومتیں تھیں انہوں نے بھی پریس کو پر سینسرشپ لگائی، اور پہلی سینسرشپ اس ملک کے اندر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی سپیچ جو مارکت آرا سپیچ تھی، جس میں انہوں نے 11 اگست کی تقریب جو ہے اس کو سینسر کیا ہے۔ اسی طرح ان کی بیماری کو چھپایا گیا، ایڈوائز جاتی تھی کہ کوئی خبر جو ہے وہ قائد اعظم کی بیماری سے متعلق جو ہے وہ نہ کی جائے، لیکن ان حالات میں بھی صحافیوں نے آزادی کا علم جو ہے وہ بلند رکھا، قربانیاں دی، جیلوں میں گئے، اس دور میں بھی جیلوں میں گئے۔ پھر ایوب خان کا دور آیا، نیشنل پریس ٹرسٹ بنا، فیض احمد فیض، احمد ندیم قاسمی، یہ تمام لوگ جیلوں میں گئے، اور پی ایف یو جے جو ہے وہ اس نے آزادی کا علم جو ہے وہ بلند رکھا، پریس کی آزادی کے لیے جدوجہد۔ ایوب ضیاء الحق کا دور جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین دور تھا، جب ایک لل کی کیفیت تھی تو یہ پی ایف یو جے تھی جس نے آزادی کا علم جو ہے وہ بلند رکھا، پریس کی آزادی کے لیے میدان عمل میں آئے، اور ایسی تحریک شروع کی جس تحریک نے پوری دنیا میں ایک مقام پیدا کیا، اور 700 صحافیوں نے گرفتاریاں دی، اور ان کو سمری ٹرائل کیا گیا، 1 سال قید بامشقت، اور اسی دوران 3 صحافیوں کو کوڑے لگائے تاکہ تحریک جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن یہ آپ لوگوں کا ویژن تھا، آپ لوگوں کی کمٹمنٹ تھی کہ اس دور میں بھی آزادی کا پرچم جو ہے وہ صحافیوں نے بلند رکھا، جبر کے بعد۔ پھر جمہوری حکومتیں آئیں، لیکن ان جمہوری حکومتوں میں بھی پریس قوانین جو ہے وہ موجود رہے، پابندیاں برقرار رہی۔ ہم نے ان جمہوری حکومتوں میں بھی آزادی کا پرچم جو ہے وہ بلند رکھا، ہم نے کہا کہ پریس کو آزاد ہونا چاہیے۔ نواز شریف کی حکومت میں بھی ہم لڑے، بے نظیر کی حکومت میں بھی ہم نے آواز بلند کی، اور اسی طرح آج تک ہماری جدوجہد جو ہے وہ جاری ہے۔ یہ ہے مولانا پی ایف یو جے کی تاریخ، کہ پی ایف یو جے نے ہمیشہ کسی کمپرومائز کے بغیر اس ملک میں جمہوری تحریکوں کا ساتھ دیا، ڈکٹیٹوریل ریجیمز کے خلاف آواز بلند کی، اور ہمیشہ کہا کہ اس ملک کی بقا صرف اس بات میں ہے کہ حکومت جو ہے پاکستان میں عوام کی مرضی اور منشا سے قائم ہونی چاہیے، رول آف لا ہونا چاہیے، کانسٹیٹیوشنل ایک کنٹینیوٹی ہونی چاہیے۔ اگر یہ تمام چیزیں نہیں ہوں گی تو ملک جو ہے وہ کمزور ہوگا، اور یہی ہوا کہ آج ملک جو ہے وہ کرائسس میں۔ آج ہم صحافی جو ہیں
وہ تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں. ہم پر پابندیاں مسلط کر دی گئی اور یہ پابندیاں حکومت کی طرف سے نہیں ہے. حکومت ٹول بنی ہوئی ہے ان قوتوں کا جو چاہتی ہیں کہ اس ملک میں پریس جو ہے وہ کنٹرول ہو، پریس کی آزادی سلب ہو. وہی چیز جو ہے وہ اخبار میں آنی چاہیے، وہی پروگرام جو ہے وہ ٹی وی پہ دکھائے جائیں جو حکمرانوں کو پسند ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کو پسند ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی اس قسم کی صورتحال پیدا ہوئی، ملک جو ہے وہ کمزور ہوا. آدھا ملک جو ہے وہ صرف اس وجہ سے علیحدہ ہوا کہ ہم نے قانون کی حکمرانی، جمہوریت اور پریس کی آزادی کو جو ہے وہ پس پشت ڈالا اور آزادی کو ہم نے زنجیریں پہنا. تو دوستو، مولانا صاحب یہ ڈیفائننگ موومنٹ، جس طرح آپ کہتے ہیں، آج بھی آپ کی تقریریں ہم جب سنتے ہیں کہ پاکستان کو اگر بچانا ہے، پاکستان کو اگر آگے لے کر جانا ہے، ترقی کرنی ہے اس ملک میں، تو صرف ایک ہی راستہ ہے کہ پریس کو آزاد ہونا چاہیے، جمہوریت ہونی چاہیے، رول آف لا ہونا چاہیے. اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی تو پھر اس ملک میں انارکی کو کوئی نہیں روک سکے. اس ملک میں آزادی کے لیے جو ہے وہ ہم سب کو قربانی دینی ہے. یہ نئی نسل ہے صحافیوں کی. ہم 3 نسل پرانے لوگ ہیں جنہوں نے جدوجہد کی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا حوصلہ بڑھتا ہے جب میں اپنے نوجوان دوستوں کو میدان عمل میں دیکھتا ہوں اور ہر قسم کے جبر کے باوجود. اس میں سے بے شمار وہ لوگ ہیں مولانا جن کو تنخواہیں ابھی تک نہیں ملی، 6 مہینے سے تنخواہیں نہیں ہیں. اس صورتحال میں بھی لوگ جو ہے وہ پرجوش ہیں، پر امید ہیں کہ آزادی کی شمع ہم اور آپ جو جلا رہے ہیں، اس کے نتیجے میں اس ملک میں جو ہے وہ آزادی کی صبح جو ہے وہ روشنی جو ہے وہ ضرور طلوع ہوگی. اور ہم سب دیکھیں گے کہ یہ ملک پریس کی آزادی بھی دیکھے گا، جمہوریت بھی دیکھے گا اور ترقی بھی کرے گا، عوام کی حکمرانی بھی ہو. تو میں ان الفاظ کے ساتھ کہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں نوجوان صحافیوں سے کہ ہم جدوجہد جاری رکھیں گے، اور یہ جدوجہد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہم پیروں میں پڑی ہوئی زنجیریں جو ہیں وہ نہیں توڑ دیتے. اور یہ زنجیریں ہم اپنی طاقت سے، اپنی آواز سے، اپنی جدوجہد سے توڑیں گے. انشاءاللہ ہم آزادی کا سورج ضرور دیں. شکریہ ناصر علی صاحب. میں گزارش کروں گا پاکستان گورنمنٹ حکومت کے سربراہ قابل احترام محترم جناب مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. محترم جناب مولانا فضل الرحمان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد،
نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پہلے بھی حاضر ہوتا رہا ہوں. آج ایک بار پھر آپ نے مجھے یہاں عزت بخشی ہے. جناب افضل بٹ صاحب، ان کی پوری ٹیم، ان کی آرگنائزیشن کے معزز اراکین، ان سب کا شکر گزار ہوں کہ ایک بار پھر آپ نے مجھے یہاں اپنی محفل میں شریک کیا اور مجھے کچھ کہنے کا موقع عنایت فرمایا. جناب ناصر زرعی صاحب کا خصوصی طور پر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ملتان کے قدیم رشتوں کا تذکرہ کیا. انہوں نے مفتی صاحب کی جدوجہد سے بھری زندگی کا تذکرہ کیا اور ہمیں اپنی تابناک ماضی کی یاد دلائی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملکیں ایک نظام کے تحت چلیں. افراتفری سے ملک نہیں چلا. اور طرز حکومت کیا ہونی چاہیے، یہ اختیار تو اللہ نے بھی قوم کو عطا کیا ہے کہ آپ اپنے لیے ایک نظام حکومت کا تعین کریں. ہمارے پاس ہمارا آئین ہے جسے ہم پوری قوم کے اندر ایک عمرانی معاہدے سے تعبیر کرتے ہیں، جسے ہم ایک میثاق ملی سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس میں ہر ادارے کے اختیارات کا ایک دائرہ متعین ہے. اگر ہم اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے اپنے فرائض سر انجام دیں تو کوئی مشکل پیش نہیں آتی. فساد اس وقت سامنے آتا ہے جب ہم ایک دوسرے کے علاقے میں جا کر اس کے اختیار اور اس کے کردار پر قبضہ کرتے ہیں. فساد اس وقت آتا ہے جب ایک ادارہ اپنے آپ کو بالادست تصور کرے اور تمام اداروں کو اپنا ماتحت تصور کرے. انسان کی خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن خواہشات کو ایک خاص دائرے میں محدود کرنے کے لیے نظم بنتا ہے، قانون بنتا ہے، آئین بنتا ہے. میں نے تو جب انہوں نے مجھے دعوت دی اور گھر تشریف لایا تو اس وقت ان سے کہا کہ جہاں پر سیاست ہے اور جمہوری ماحول ہے وہاں پر صحافت ہے. جہاں ڈکٹیٹرشپ ہے
وہاں صحافت نہیں ہے. جہاں بادشاہتیں ہیں وہاں صحافت نہیں ہوا کرتی. ڈکٹیٹر اور بادشاہ کی مرضی سے اخبار چھپتے ہیں. ہمارے جیسے ملکوں کے اخبارات سے ہجوم میں بڑے بڑے اخبار چھپتے ہیں. اعلیٰ کوالٹی کا کاغذ اس پہ استعمال ہوتا ہے. ہمارے کاغذ کی کوالٹی بھی انتہائی ناقص ہوتی ہے اور اس کا حجم بھی بہت کم ہوتا ہے، لیکن پبلک اس کو پڑھتی ہے، لوگوں کو خبر ملتی ہے. میں ملتان میں طالب علم تھا. میں اس زمانے سے دیکھتا ہوں کہ صحافت کی آزادی کے نام سے تحریکیں چلتی ہیں، بڑے بڑے لوگ جیلوں میں جاتے ہیں. اور یہ بات میں صرف صحافت کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، میں سیاستدانوں کے ماحول میں بھی یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ ایک سوال کا مجھے جواب چاہیے. ہم نے ہر دور میں ڈکٹیٹر کے خلاف تحریکیں چلائیں، جمہوریت کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے ہم نے تحریکیں چلائیں، لیکن مسلسل جمہوریت کمزور ہوتی جا رہی ہے اور آمرانہ سوچ غالب ہوتی جا رہی ہے، اسے گرفت مضبوط ہوتی جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے آپ معاف فرمائیں، میں ایک کارکن ہوں، سیاسی کارکن ہوں. یہ جو ہم پسپائی کی طرف جاتے ہیں اور ہمارا سفر ہمیشہ پسپائی کی طرف جاتا ہے، اس کی بنیادی علت یہ ہے کہ ہم اپنی آواز اور اپنے نعرے کے ساتھ کمیٹڈ ہیں. ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں اور ان کو وہ تو معلوم ہے کہ سیاستدان بھلا جلسے کریں، جلوس کریں، جیلوں میں جائیں، ہمارے ساتھ کمپرومائز کے لیے انہوں نے بیٹھنا ہے، بھیک ہم سے مانگنی ہے اقتدار. اب اس سے ہم کیسے نکلیں؟ یہ ہے وہ سب سے اہم سوال جو پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں اس وقت بھی ہمارے سامنے ہے. لگتا ایسا ہے کہ پاکستان کو بطور ریاست کے شاید ہم نے سمجھائی نہیں، جیسے ہم کو بہت بڑے خوش فہمی میں مبتلا ہے. کیا پھر ہم اپنی سوچ تبدیل کر لیں؟ 3 باتیں کہی جاتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر پاکستان مارد وجود میں آیا ہے. اور پاکستان میں مختلف نظریات کے حامل لوگ وہ اپنی اپنی ترجیحات کی بنیاد پر پاکستان کے قیام کی وجہ بیان کرتے ہیں. مذہبی لوگ کہتے ہیں یہ اسلام کے لیے بنا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کوئی کہتا ہے جمہوریت کے لیے بنا تھا اور کوئی کہتا ہے کہ یہ خوشحال معیشت کے لیے بنا تھا. ہندو سے آزادی حاصل کریں گے، انگریز سے آزادی حاصل کریں گے، ہمارا اپنا وطن ہوگا، ہماری اپنی معیشت ہوگی. اب یہ خوبصورت نام ہے. 74 سالوں میں نہ تو ہم نے اسلام کو دیکھا،
74 سالوں میں نہ ہم نے جمہوریت کو دیکھا، اور 74 سالوں میں آج جب ہم اس ملک کی معیشت کو دیکھتے ہیں تو پھر یہی سوال پیدا ہوگا، آپ مجھے بتائیں کہ اگر ان 3 مقاصد میں سے ایک بھی مقصد ہم نہیں حاصل کر سکے اور ہم خطے کے اپنے ہم عمر ممالک یا ہم سے عمر میں کم ممالک ان کی معیشت آگے بڑھی ہے اور ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، چین کہاں پہنچ گیا ہے، ملائیشیا کہاں کھڑا ہے، انڈیا کہاں کھڑا ہے، بنگلہ دیش کہاں کھڑا ہے، اور ان معیشتوں کے اندر ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ ساری چیزیں سوالیہ نشان ہیں ہمارے لیے، بنساز قوم۔ تو پھر سوچنا پڑتا ہے کہ یہ جو 3 مقاصد ہمیں بیان کر کے کیا واقعی یہ اس مقصد کے لیے بنا تھا؟ اس ملک میں تو ہمیں مارشل لائن نظر آتی ہے، اس ملک میں تو ہمیں فوج کی بالادستی نظر آتی ہے، صحافت بھی ان کے ہاتھوں مقید، پارلیمنٹ بھی ان کے ہاتھوں مقید، سول انتظامیہ کو تو وہ اپنا ماتا غلام سمجھتے ہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں ان کی نظر میں، اور سیاستدانوں نے اگر حکومت کرنی ہے تو پھر ان کے گھر پہ حاضری دینی پڑتی ہے، انہی سے بھیک مانگ کر اقتدار حاصل کرنا ہوتا ہے۔ کہاں ہے یہ؟ سن 1973 میں پاکستان کا آئین بنا، سن 1973 ہی میں اسلامی نظریاتی کونسل بنا، کہ وہ اسلامی قانون سازی کے لیے سفارشات مہیا کرے، جس میں ہر مکتب فکر کے علماء کرام بھی ہوں گے، آئینی اور قانون ماہرین بھی ہوں گے۔ آج تک ایک قانون سازی نہیں ہوئی، ایک قانون سازی بھی نہیں۔ اب آپ بتائیں، جس طبقے نے سمجھا تھا کہ یہ ملک اسلام کے لیے بنا ہے، وہ کیا سوچے گا اس ملک کے بارے میں؟ اس کے بعد اگر جمہوریت کے لیے یہ ملک بنا ہے تو تاریخ پڑھ لیں، مارشل لاؤ کی عمر کتنی ہے اور پارلیمنٹوں کی عمر کتنی ہے، اور پھر وہ پارلیمنٹ شاید ہماری نوجوان نسل کو ماضی انہوں نے نہ دیکھی ہو، لیکن حال کو تو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو پارلیمنٹ اس وقت ہے اس کے قریب قریب پچھلی پارلیمنٹ تھی، اور اگر کسی نے کچھ تھوڑی سی خودداری دکھائی، کسی نے یہ جتلانے کی کوشش کی کہ چیف ایگزیکٹو میں ہوں، پھر ان کا جو انجام کیے گئے وہ آپ جانتے ہیں۔ اس دن مجھے ایک بیان بڑا عجیب لگا، اقوام متحدہ نے دیا تھا یا پتہ نہیں امریکن نے دیا تھا، کہ اگر طالبان نے افغانستان پر جبراً حکومت قائم کی تو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ آج آپ یہ بیان دے رہے ہیں، ایوب خان کے ماشاء اللہ کو آپ نے سپورٹ کیا، وہ جبر کی حکومت نہیں تھی۔ ضیاء الحق کی حکومت کو آپ نے سپورٹ کیا تھا، وہ نہیں تھی۔
9/11 کے بعد سے ہی، لیکن مشرف کی حکومت کو آپ نے سپورٹ کیا. کیا وہ جبر کی حکومت نہیں تھی؟ یہ جبر صرف وہاں افغانستان میں آپ کو نظر آ رہا ہے. تو دنیا میں بھی معیارات مختلف ہیں. خارجہ پالیسی ہماری کدھر ہے؟ ہمارے پڑوس میں اتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے. سلامتی کونسل کے اجلاس ہو رہے ہیں. پاکستان خطے کا ایک بنیادی اسٹیک ہولڈر، اور آپ کے مندوب کو اس اجلاس میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے. اور مندوب تو دور کی بات ہے، یہاں آپ اپنے ملک کے اندر دیکھیں، جتنے بھی باہر کے مہمان آ رہے ہیں جیش کیوں جا رہے ہیں؟ انہیں سے رہنمائی لے رہے ہیں، ان کو جو مشورہ ہے وہ دے رہے ہیں. حکومت تو میں تو کوئی 10-15 سال پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری پاکستانی سیاست کے غیر ضروری عنصر ہے. آج تو عملاً نظر آ رہا ہے کہ غیر ضروری عنصر ہے. اس طرح کی ڈمی حکومت ہے. جب پاکستان میں ہوں گی تو جمہوریت نہیں ہوگی، اور جب جمہوریت نہیں ہوگی تو صحافت نہیں ہوگی. ہم ایک ہی قسط کے سوال ہیں. تو اس لحاظ سے آج چائنا کو کیوں شکایت ہے پاکستان سے؟ اس نے جو پاکستان میں سرمایہ کاری کی، اس حکومت نے اس پوری سرمایہ کاری کو پانی دے دیا. اور آج اس وقت پاکستان کے لیے، کسی اور جگہ کے لیے ہو یا نہ ہو، پاکستان کے لیے امریکہ کی دوستی کا معیار سپیک. ہم نے مائکرو لیول اور میڈیم لیول کی تجارت کرنی ہے. اور بابا مائکرو لیول اور میڈیم لیول کی تجارت بیرون دنیا سے ہوا کرتی ہے. اسے تو پبلک ٹو پبلک خود لوگ مینج کرتے ہیں. اسے تو اسٹیٹ ٹو پبلک آپس میں مینج کیا جاتا ہے. اگر دنیا کے ساتھ ہم نے کاروبار کرنا ہے تو وہ تو امریکہ بھی باہر کے تعاون کے ساتھ کرتا ہے. ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوتی ہیں، وہ جا رہی ہوتی ہیں، اپنے انویسٹمنٹ کر رہی ہوتی ہیں. ہم کہاں کھڑے؟ کہاں لا کے کھڑا کر دیا گیا ہم کو؟ اور پھر ایک ایسی حکومت کو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ مانے بھی ان کو مدت بھی پوری کرنے دیں. اب جہاں پر مدت پوری کرنا اور مدت بڑھانے کے مسائل آئیں گے ملک کے اندر، تو ملک کدھر جائے گا؟ ہم ملک کے وفادار ہیں، لیکن اتنا تو بتا دیا جائے کہ وفاداری کا معیار کیا ہے. انگریز کا زمانہ تھا، ہندوستان کے وفادار کو غدار کہا گیا. وفادار صرف وہی تھا جو انگریز کا وفادار ہوا. کیا آج بھی ہم وفاداری کے لیے وہی معیار رکھتے ہیں کہ ایک ادارے کے وفادار بن جاؤ بس تو ٹھیک ہے؟ پاکستان سے وفاداری کی کوئی قیمت نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اب صورتحال کیا کہاں تک پہنچ گئی؟ آج ہی کے واقعے کو دیکھ لیں. جب 17,000 ملازمین کو ایک جج کے این ریٹائرمنٹ سے چند گھنٹے پہلے بیک جنبش قلم نوکریوں سے نکالا گیا، آپ کے اسلام آباد کی سڑکوں پر اپنے بچوں کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو آگ لگانے کی کوشش نہیں کی. موت کو اب زندگی پہ ترجیح دے رہے ہیں. اپنے بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہو رہی، دیکھی نہیں جا رہی ان سے.
تقریباً 50 سے زیادہ ادارے ہیں اس ملک کے اندر کہ جہاں سے لوگ نکالے گئے ہیں. اگر 17,000 لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں، ہر ایک کے پیچھے اگر 5 یا 6 افراد کا گھرانہ ہو، آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے لوگوں کو آنے کا روزگار ہے. وہ تو خواب ہو گئے نا. 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. 1 کروڑ نوکریاں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ بات کہی کیوں. دوسری بات یہ کہ ہم نے اس بات کی اعتبار کیوں کی. سن 1947 سے لے کر آج 74 سال پورے ہو گئے. میرے پاکستان کی کل ملازمتیں بڑی سے لے کر چھوٹی تک 1 کروڑ سے نیچے ہیں، اوپر نہیں گئی. 74 سالوں کی. اور ہم 1 سال اور 2 سال کے اندر 1 کروڑ ہو گئے. اب آج کتنے گھر بنانے کی بات کی گئی، لیکن کتنے گرائے گئے. لوگوں کو کس قدر بے گھر کیا گیا. کوئی خارجہ پالیسی نہیں، کوئی داخلہ پالیسی نہیں. ہم نے اگر اس ماحول سے نکلنا ہے تو پھر ایک کمٹمنٹ کے ساتھ نکلنا ہے. پاکستان کا عوام ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے کہ اس کے ووٹ سے حکومت بنی، لیکن اس کا ووٹ تو چوری ہو جاتا ہے. جس کی حکومت لانی ہوتی ہے ووٹ، وہ کہتے ہیں کہ ووٹ بکسے میں ڈالنے کا نام نہیں، ووٹ بکسے سے نکال کر گننے کا نام ہے. اس لحاظ سے آپ نے آج جو اپنی حریت، اپنی آزادی کا علم بلند کیا ہے، انشاءاللہ ہم پوری دنیا میں محکوم قوموں کی آزادی کی تحریکوں کی حمایت کرتے ہیں، تو کیا پاکستان میں اگر ہم اپنے بھائیوں کی آزادی کی تحریک کی حمایت نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہر چیز میں وقار ہونا چاہیے. میں تو صحافت کے بارے میں بھی کہتا ہوں کہ صحافت یہ ایک امانت ہے، اور امانت کے لیے دیانت شرط ہے. تو آپ حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ بلا تحقیق خبریں چلانا صرف اس لیے کہ کہیں دوسرا چینل نہ چلا دے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع. کسی شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کردار کشی نہ کی جائے. بلکہ اسلام کی تعلیم گناہگار کی پردہ پوشی کی ہے، پردہ دری کی نہیں. لیکن یہاں تو پردہ پوشی جو ہے اگر ہے تو پھر تو صحافت ختم ہو جاتی ہے. پھر بھی ہمیں اپنے شریعت کے اصولوں کو سامنے رکھ کے آگے بڑھنا چاہیے. بہت اعلیٰ اخلاق کا دین ہے ہمارا. ہم اسلام کی غلط تشریح کرتے ہیں. ہم جب اسلام کی برکات بتاتے ہیں، جب اسلام آئے گا تو پھر قصاص لیا جائے گا، جب اسلام آئے گا چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، جب اسلام آئے گا ظالم کو سنسار کیا جائے گا. اس کو اسلامی نظام ہم کہتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ پڑھے لکھے لوگ، اسکول کا، مدرسے کا ایک نصاب تعلیم ہوتا ہے، اس کو باقاعدہ آویزاں کیا جاتا ہے
پورے ملک کے ساتھ آپ اس نصاب کے تعارف کراتے ہیں، بچے اس کے لیے آپ کے اسکول میں آتے ہیں۔ اب اگر کوئی بچہ پڑھتا نہیں، سبق یاد نہیں کرتا، گھر کا کام کر کے نہیں آتا، اور استاد اس کو سزا دیتا ہے، کیا ہم نے کبھی اس سزا کو نصاب تعلیم کا حصہ کہا ہے؟ سزاؤں کو تو ہم نے اسکولوں میں نصاب تعلیم کا حصہ کبھی نہیں کہا۔ تو پھر اسلام کی اگر کچھ سزائیں ہیں اس کو نظامی اسلام کا حصہ قرار دینا، وہ تو نظام کی درستگی کے لیے ہے اگر ضرورت پڑے، اور پھر اسلام کی دلچسپی سزا سے بچانے کی ہے، سزا دینے کی نہیں ہوتی۔ تو ہمیں بھی اپنی صحافت کو ان خطوط پر استوار کرنا چاہیے کہ جس میں کسی کے کردار کشی نہ ہو، خبر ہو تو صحیح خبر ہو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش میں غلط خبر لگا دینا، گھنٹے کے بعد اس پر معذرت کر دینا وہی غلط خبر، تو تب جا کر ہم ایک باوقار قسم کی صحافت، اور سیاست میں بھی یاد ہے ہمارا، قوم کے سامنے سچی بات نہ کہو، ایسی بات کہو کہ آپ لوگوں کو امید دلا سکیں اور اس امید پر حکومت قائم کر سکیں، چاہے آپ اس پوزیشن میں ہوں یا نہ ہوں، بس حکومت چاہیے۔ جھوٹ سچ سب کچھ اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے، تو پھر یہی ہوگا جو اب ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، بڑی بڑی باتیں کی اور ہر بات کی نفی، ہر بات کی نفی، صلاحیت و استعداد ہی نہیں ہے حکومت کرنے کی، اور ہمیں ایسی حکمران چاہیے جو ڈمی ہوں تاکہ پھر اصل میں ہماری چلے۔ تو اس لحاظ سے یقیناً ہمارے ملک میں اصلاحات کی ضرورت ہے، سیاست میں بھی، صحافت میں بھی، بیوروکریسی میں بھی، اسٹیبلشمنٹ میں بھی، اور جب ہم اپنے آئینی دائرۂ کار میں رہتے ہوئے فرائض سر انجام دیں گے تو ملک پرسکون طور پر آگے بڑھے گا۔ ہمیں دوسروں کے سبق لینا چاہیے، جس ملک میں ظلم ہوتے ہیں وہاں پر پھر کیا انجام قوموں کے ہوئے، کہاں پہنچی ہیں وہ قومیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو پابندہ رکھے، ترقی کے راہ پر اللہ پاکستان کو گامزن فرمائے، اور ایک پرسکون نظام اللہ تعالیٰ پاکستان کے ہر شخص کو مہیا فرمائے۔ میں آپ کا ایک بار پھر بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا آپ نے بات کی تھی کمپرومائز کرنے کی، ہم کمپرومائز کرتے رہے، اس وجہ سے ہم پسپا ہو گئے، جو ماضی کا حوالہ دے آپ اس کو میڈیا کی خبر نہ بنائیں، تعلیم کی حصہ بنائیں۔ میں نے تعلیم کی حکومت پاکستان جو افغانستان میں تبدیلی آئی ہے اس کو اپنی کامیابی قرار دے رہی ہے، کیا آپ حکومت پاکستان کی افغانستان کے حوالے سے جو پالیسی ہے اس سے مطمئن ہیں؟ میرے خیال میں ہمیں اپنے آئینے میں خود کو دیکھنا چاہیے۔ ہم نے 9/11 کے بعد جس طرح کمپرومائز کیا ہے امریکہ کے ساتھ، جس طرح افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے ہم نے اڈے مہیا کی، جس طرح افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے ہمیں انہیں فضائیں ہم نے دی، جنرل مشرف نے کہا اتنے ہزار لوگوں کو میں نے پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا اور اس کے بدلے میں ڈالر کمائے۔ پاکستان میں افغان سفیر کو جس طرح ان کے حوالے کیا گیا، ایک اندوہناک قسم کی ہے، ایک منظر ہے اس کا، تو انہوں نے قربانیاں دی ہیں استقامت کے ساتھ، جو کمٹمنٹ تھی اس وقت پورا اترے ہیں۔ استقامت اصل چیز ہوتی ہے، نتائج شاید ذرا دیر سے ملیں لیکن آپ ہی کے حق میں وہ نتائج آئیں گے۔ آپ صحافی حضرات بھی ذرا استقامت کا مظاہرہ کریں، چند دن تکلیف ضرور ہوگی لیکن مقصد انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ مولانا صاحب، حکومت کی جانب سے PMDA جیسا اتھارٹی کو نافذ کر کے کالا قانون لا کے حکومت کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے؟ کیا جرنلسٹ کو دبانے کی ایک اور کوشش ہے یہ؟ تو ظاہر ہے جی کہ آپ نے اس کے لیے جو اس وقت تحریک شروع کی ہے، تو یہ تحریک خود آپ کی اس سوال کا جواب، اور
गला घोंटने के अलावा और क्या मकासद हो सकते हैं। आपने वही कुछ लिखना है जिसके बारे में वो आपसे कहेंगे। अगर आपने उनकी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ लिखा तो फिर वो कहेंगे ये रियासत को नुकसान पहुंचाने वाली बात है, और हम तो स्टेट के मुहाफ़िज़ हैं। अब स्टेट भी इस वक्त गैर महफूज स्टेट है और कौम भी गैर महफूज कौम है। हर लिहाज से इस वक्त हम कमज़ोरी की तरफ जा रहे हैं। जी मौलाना साहब, मेरा सवाल ये है कि आपने खुद ही दूसरे मौज़ूआत पर चले गए। मैं तो सिर्फ मीडिया अथॉरिटी के हवाले से ही बात करना चाहता था, जिसको आपने मीडिया डंडा अथॉरिटी कहा है, लेकिन साथ ही आपने एक और भी बात कर दी है, और मैं तो आपका मुतक़िद हूँ कि जो भी बात आप करते हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ करते हैं। आपने कहा है कि ये सज़ाएँ जो हैं इस्लामी निज़ाम का हिस्सा नहीं है, आपने ये तस्दीक की है। तो हमारे हमसाये में ये निज़ाम आ चुका है, आया चाहता है, आपको भी उस निज़ाम की मुखालफत की सज़ा मिलती रही है, आप बाल बाल बचते रहे। अब जब अगर ये हुकूमत बनती है अफगानिस्तान में तो पाकिस्तान इसको तस्लीम करता है, आपका इसके बारे में क्या होगा? मेरे ख्याल में अफ़गानिस्तान में जो भी हुकूमत बने, तालिबान इस वक्त एक वसीअ बुनियाद हुकूमत बनाने में मसरूफ़ है, यही उनकी तरजीह है। फ़ातह होने के बावजूद आम माफ़ी का ऐलान किया है, लिहाजा वहाँ पर वही निज़ाम होना चाहिए, वहाँ की माशी तरक्की होनी चाहिए। ममलकती निज़ाम में दो चीज़ें हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है, दो चीज़ें, एक इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और दूसरा माश खुशहाली। ये दो चीज़ें जो हैं ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। अगर आप इंसानी हक़ को मारते हैं, उनके माल, उनकी जान, उनकी इज़्ज़त और आबरू, तो फिर कानून हरकत में आएगा। तो कानून वही होना चाहिए जो शरीयत का है, और उसमें एक हुदूद का निज़ाम है जो कुरान करीम ने जिक्र किया है 4 सज़ाएँ, और एक है ताज़ीरात का निज़ाम जो बड़ा वसी मैदान है उसका। तो निज़ाम की इस्लाह के लिए सज़ाओं का तस्वुर हर जगह मौजूद है, पूरी दुनिया में मौजूद है, लेकिन सज़ाओं की नौबत क्यों आए अगर हम मुल्क को दियानत के साथ चलाएं और ठीक चलाएं। हम जो हमारे क्राइम्स हैं, गली कूचे के क्राइम्स हैं, चोरी चकारी के जो हमारे जराइम हैं, उसके मुकाबले में अगर कानून नहीं होगा, हरकत में नहीं आएगा, तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो इस हवाले से सज़ाओं की जो ज़रूरत है कुरान ने उसका जिक्र किया है, सहाबाए किराम ने उस पर अमल किया है, लेकिन इस्लाम चाहता यह है कि सज़ाओं की नौबत ना आए और लोग खुशहाली की ज़िंदगी गुजारें। माशी तौर पर ख़ुद को मुस्तहकम करो, उसके लिए पॉलिसियाँ बनाओ, और माशी तौर पर आप मुस्तहकम होंगे तो आपकी खारजा पॉलिसी कामयाब होगी। जब तक आप बैनुल-अक़वामी दुनिया के मफादात अपने साथ वाबस्ता नहीं कर सकते, आप दुनिया के दोस्त नहीं बना सकते। यही बीजेपी की हुकूमत थी। वाजपेयी बस में आपके पास आया इसलिए कि उस वक्त आपकी मईशत मुस्तहकम की, और वो आपके साथ टमाटर और प्याज और आलू की तिजारत करना चाहता था। और फिर आज वही बीजेपी है, जब आप कल्लाश हैं तो उसका रवैया आपके साथ क्या है। वही चाइना